ودع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال تعالى في القرآن المجيد قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال تعالى في المقام الآخر وللآخرة خير لك من الأولى. صدق اللہ مولانا العظیم. تمامی احباب محبت اور پیار اور حضوری کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نعمت اللہ وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. یہ چند جملے ہیں، اسی سے پتہ چل جائے گا کہ کتنے کو آپ فریش بیٹھے ہیں. ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے وہ آ رہے بس آ رہے ہیں. آپ پڑھیں گے تو لطف بڑا آئے گا. ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے وہ آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں. ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے وہ زلف اپنی سجا رہے ہیں. ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے وہ زلف اپنی سجا رہے ہیں. شعر دیکھیں. کوئی نہ مانے یہ اس کی مرضی میری محبت کا فیصلہ ہے. کوئی نہ مانے یہ اس کی مرضی میری محبت کا فیصلہ ہے. سواری طیبہ سے چل پڑی ہے حضور تشریف لا رہے ہیں. آپ ذرا اونچی آواز سے پڑھیں. سواری طیبہ سے چل پڑی ہے حضور تشریف لا رہے ہیں. کی کہیں پہ محفل دل جلوں کی یہ کتنے خوش بخت ہیں جو اپنے نبی کی محفل سجا رہے ہیں. یہ کتنے خوش بخت ہیں جو اپنے نبی کی محفل سجا رہے ہیں. اور آخری شعر سنیں. میں اپنے خیر الورا کے صدقے یہ ایک ہاتھ اٹھا کے ذرا آپ بھی گواہی دیں. میں اپنے خیر الورا کے صدقے میں ان کی شان سخا کے صدقے میں اپنے خیر صدقے
صدقے بڑا ہے عیبوں سے میرا دامن حضور پھر بھی نبھا رہے ہیں بڑا ہے عیبوں سے میرا دامن حقیقت نہیں بدلتی حقیقت حقیقت ہے ریالٹی ریالٹی ہے اور وہ حقیقت کیا ہے اگر آپ کا ضمیر گواہی دینا کہ میرے جملے میں وزن ہے تو بولیے گا ضرور تاکہ مجھے پتا چلے کہ میں زندہ دیوانوں میں بیٹھا ہوں یہ حقیقت ہے یہ ریالٹی ہے کلمہ ساروں نے حضور کا پڑھا ہے لیکن خدا کی قسم جتنا حضور کا ذکر کرنا سنیوں کا مقدر بنا ہے یہ کسی اور سے مقدر نہیں یہ رب کی تقسیم ہے یہ اپنا اپنا نصیب ہے یہ اپنا اپنا مقدر ہے یہ اپنی اپنی قسمت ہے اگر کل کا ختم ہے تو پھر بھی ذکر مصطفیٰ ہے دسویں کا ختم ہے تو پھر بھی ذکر مصطفیٰ ہے کوئی خوشی ہے تو پھر بھی ذکر مصطفیٰ ہے کوئی غم ہے تو پھر بھی ذکر مصطفیٰ ہے کسی اہل نظر سے پوچھا اس نے کہا کہ یہ اتنا ذکر ہمیں ہی کرنا ذکر کیوں کرنا نصیب ہوتا ہے اس نے بڑے کمال کی بات کہی اس نے کہا حضور کا ذکر کرنا انہی لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جن کی روحیں پیدائش سے پہلے حضور کی بارگاہ سے پرورش پاک قائم ہوتی ہے یقین کریں لوگوں کے تعجب میں پڑھنے کا اندیشہ نہ ہو تو ہر گھر کے دروازے پہ دستک دے کے نا ہر ایک کو بتائیں کہ ہم کے نصیب تو دیکھو ہم کے مقدر تو دیکھو ہماری قسمت تو دیکھو ایک مرتبہ پھر ماہ ربیع النور ہمیں نصیب ہو رہا ہے یہ ماہ ربیع النور کے اندر یہ جو سانسیں لینا ہے یہ جو وقت گزارنا ہے یہ جو زندگی کے ایام گزارنا ہے خدا کی قسم رحمتوں سے خالی نہیں ہے خدا کی قسم برکتوں سے خالی نہیں ہے خدا کی قسم یہ کرم سے خالی نہیں ہے یہ فضل سے خالی نہیں ہے میں جس بندے کا نام لینے لگا ہوں یہ کوئی چھوٹا بندہ نہیں ہے بلکہ آپ اہل علم کے سامنے نام لیں تو وہ ادب سے کھڑے ہو جایا کرتے ہیں امام ابن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ تو بتائیں اگر کوئی ربیع الاول کے مہینے کو خواب میں دیکھے تو اس کی تعبیر کیا ہے اب انہوں نے یہ نہیں کہا مہینہ تو مہینہ ہوتا ہے اگر دیکھ لیا ہے تو یہ تو اتفاقی بات ہے نا ابن سیرین جیسا بندہ جو نظر بھی رکھنے والا تھا جو دل بھی رکھنے والا تھا جو علم بھی رکھنے والا تھا وہ کہنے لگے جو خواب میں ربیع الاول کا مہینہ دیکھے اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر پریشان ہے تو پریشانیاں دور ہو جائے گی اگر تنگ دست ہے تو تنگ دستی دور ہو جائے گی اگر رزق کے اندر کمی ہے تو فرمایا کشادگی ہو جائے گی اگلا جملہ بڑے کمال کا لکھا اگر بے اولاد ہے تو اولاد نرینہ عطا ہو جائے گی اب یہاں پر جو میں جملہ کہنے لگا ہوں اگر اپنے مقدروں پہ ناز آئے اگر صبح و شام کی ٹینشنوں سے آپ باہر نکلے ہیں تو اس جملے کا مل ضرور ڈالنا وہ کہنے لگے جڑا خواب میں دیکھے اس کو اتنا نوازا جاتا ہے جڑا یہ مہینہ پا کے حضور کے میلاد کے تذکرے کرے اس کو کتنا نوازا جاتا ہوگا یہ ربیع الاول کے مہینے کو کوئی عام مہینہ نہ سمجھو اور میں یہاں پر آپ کو بات بتاؤں یہ دیکھیں ابھی میں نے صرف میلاد کے مہینے کا تذکرہ ہی چھیڑا ہے آپ کے چہروں کی رنگت بتا رہی ہے کہ آپ اصلی بھی ہیں آپ نسلی بھی ہیں آپ وصلی بھی ہیں کیونکہ چہرے کی رنگت کا اترنا یہ دلیل ہے کہ اندر منافقت ہے اور چہرے پہ چمک کا آنا دلیل ہے کہ اندر سے بھی مصطفیٰ کا ہوں باہر سے بھی مصطفیٰ کا اور میں آپ کے سامنے اس بندے کی بات رکھنے لگا ہوں جس بندے سے مسلک وہابیت کے لوگ بھی اختلاف نہیں کرتے اس بندے کا نام ہے مولانا محمد نواب صدیق
صادق خان بھوپالوی، اس بندے نے کتاب لکھی الشمائمۃ الامریہ، اس کے اندر اس بندے نے بڑے کمال کے جملے لکھے. اب دیکھو رب لکھوا لیتا ہے، رب تذکرہ محبوب کا کروا لیتا ہے، رب محبوب کے میلاد کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی کتاب لکھوا لیتا ہے. اب بندہ مسلک اہل حدیث کا ہے، مسلک وہابیت کا ہے. قسم خدا اگر کسی نے چیپٹر بھی دیکھنا ہو فقیر دکھانے کے لیے تیار ہے، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ حوالہ پڑھا ہے. اس نے لکھا کہ اگر نبی کی آمد کا سن کے خوشی نہ ہو تو اندر ایمان نہیں رہتا. اگر حضور کی آمد کے تذکرے سن کے تمہارے اندر خوشی نہ ہو تو تم مسلمان نہیں ہو، تم مومن نہیں ہو. مجھے یہ جملہ کہنے دو. اوے مانتے ہیں سیاہکار ہیں، مانتے ہیں گناہگار ہیں، مانتے ہیں کہ پاپی ہیں، لیکن حضور کی آمد کا ذکر سن کے آپ کے چہرے کی رونق یہ بتا رہی ہے کہ دلوں کے اندر رب نے ایمان کا نور رکھا ہوا ہے. اب غور کیجئے گا، دیکھو جھگڑنے کی بات نہیں ہے، لڑنے کی بات نہیں ہے. حضور کے ذکر پہ کیسا لڑنا، حضور کے ذکر پر کیسا جھگڑنا. نہ ہی ہم کسی پر اپنا عقیدہ ٹھوکنا چاہتے ہیں، نہ ہی ہم کسی سے منوانا چاہتے ہیں. لیکن سوڈان کی ایک لڑکی نے نا فلیکس پکڑا، اس کے آگے ایک جملہ لکھا ہوا تھا. وہ جملہ میں آپ کو سناتا ہوں. اس نے کہا من لم یفرح بمولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلیعالج قلبہ فانہ مریض بالجفا. اس نے کہا اگر حضور کی آمد کا سن کے تیرے چہرے پہ رونق نہ آئے تو اپنے دل کا علاج کروا. تجھے بے وفائی کا مرض لگ گیا ہے، تجھے جفا کا مرض لگ گیا ہے، تجھے جفا کی بیماری لگ گئی ہے. قسم خدا یہ جو ہم اپنے نبی کے تذکرے سن کے خوش ہو رہے ہیں، یہ ہم بتا رہے ہیں کہ وجود منافق کا نہیں ہے، وجود مصطفیٰ کے عاشق کا ہے، وجود بے ایمان کا نہیں ہے، وجود محمد عربی کے غلام کا ہے. اور میں یہاں پر یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. دوستان محتشم، آپ ذرا غور کر کے دیکھ لیں، جن گھروں کے اندر حضور کے آمد کی خوشی نہیں منائی جاتی وہ گھر بڑے بھی ہوں تو ویرانے لگتے ہیں. اس لیے لکھنے والے نے کہا ہوئے برباد وہ گھر جس میں تیری یاد نہ ہو، اجڑے وہ شہر جہاں محفل میلاد نہ ہو. آسماں پہ کیوں نظر آتے ہیں یہ ستاروں کے چراغ، قدسیوں میں تو کہیں یہ محفل میلاد نہ ہو. اور تمنا ہے میری قیامت میں سب کچھ بھولوں لیکن صرف نام محمد کے سوا کچھ بھی مجھے یاد نہ ہو، کیونکہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے. یہ نام محمد کیونکہ دلوں سے غم مٹاتا ہے. محمد نام ایسا ہے مگر اجڑے بساتا ہے. محمد نام ایسا ہے انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی خدا سے بھی ملاتا ہے. محمد نام ایسا ہے کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے، یہ بچھڑوں کو ملاتا ہے. محمد نام ایسا ہے محبت کے قبل کھلتے ہیں، ان کو یاد کرنے سے بڑی خوشبوئیں لاتا ہے. محمد نام ایسا ہے مدد حاصل ہے مجھ کو آج بھی شاہ مدینہ کی. جن کو حیدرہ ہاتھوں کو بلند کرو، مدد حاصل ہے مجھ کو آج بھی شاہ مدینہ کی، اور میری بگڑی بناتا ہے. محمد نام ایسا ہے کوئی آپ سے پوچھے یہ جھوم کیوں رہے ہو، کوئی آپ سے پوچھے یہ خوشیوں کا اظہار کیوں کر رہے ہو، یہ جھنڈے کیوں لگا رہے ہو، یہ جھنڈیاں کیوں لگا رہے ہو، آپ نے اس کو ذرا موج کے اندر آ کے یہ کہنا ہے کہ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. ان کی آمد کے پیامی ہیں، ہوا کے جھونکے پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. مرحبا صلی اللہ کی صدائیں ہیں لب پر، اوے ہم تو واری ہوئے جاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. اہل ایمان کے لبوں پر ہے درود و سلام، ہم یوم میلاد مناتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. نصیر چاند تاروں میں آج بڑی ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی آثار بتاتے ہیں. دیکھو جی ہم نے کلمہ رب رسول کا پڑھا ہے، ہم نے کلمہ نہ کسی پیر کا پڑھا ہے، ہم نے کلمہ نہ کسی مولوی کا پڑھا ہے، ہم نے کلمہ نہ کسی مفتی کا پڑھا ہے. تو جو رب نے کہا ہے نا
وہ کرنے کے پابند ہیں جس سے رب نے روکا ہے، اس سے رکنے کے پابند ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے گا، یہ میں نے قرآن اس لیے پکڑا ہے، لوگ کہتے ہیں سنی قرآن نہیں پڑھتے، میں کہا میں 4 سال ہو گئے نے پورا قرآن سنا دیا، 12 سال ہو گئے نے قرآن مجید لوکاں نو سنا دیا۔ ہم سے زیادہ کیڑا مائی کا لال ہے جڑا قرآن پڑھے، ہم سے زیادہ کیڑا مائی کا لال ہے جڑا قرآن کی آیتیں خطبات کے اندر نوٹ کرے۔ میں آپ کو اپنے امام کی بات سناتا ہوں، امام محمد رضا خان حاضر بریلوی کی، لوگوں نے تو قرآن پڑھ کے لوگوں کو بتایا، نبی کو علم غیب نہیں تھا، قرآن پڑھ کے لوگوں کو کہا نبی حاضر و ناظر نہیں ہے، قرآن پڑھ کے لوگوں کو کہا کہ نبی سے مانگنا شرک ہے۔ لیکن میں قربان جاؤں احمد رضا کے یہ جملہ آپ کی طبیعت کے مطابق ہو تو بولنا، مجھے پتہ لگے کہ اہل عشق بیٹھے ہیں۔ احمد رضا کہتے ہیں میں نے تو نعت لکھنا بھی سیکھی ہے تو قرآن سے سیکھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تم کہتے ہو قرآن نہیں آتا، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، سیدی مرشدی یا نبی، فیض رضا اہل سنت زندہ باد۔ بتاؤ کہاں کہاں سے میں رب کا قرآن پڑھوں؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم، یہ بھی نعت مصطفیٰ ہے۔ قد نری تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، یہ بھی نعت مصطفیٰ ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، یہ بھی نعت مصطفیٰ ہے۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، یہ بھی نعت مصطفیٰ ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، یہ بھی نعت مصطفیٰ ہے۔ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا، یہ بھی نعت مصطفیٰ ہے۔ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، یہ بھی نعت مصطفیٰ ہے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ بھی نعت مصطفیٰ ہے۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، یہ بھی نعت مصطفیٰ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اور یہ بھی نعت مصطفیٰ ہے۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، یہ بھی نعت مصطفیٰ ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کیا سمجھ رہے ہو۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ بھی نعت مصطفیٰ ہے۔ اگر سمجھ آ جائے نا ہاتھ کو ضرور بلند کرنا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، اور یہ بھی نعت مصطفیٰ ہے۔ والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، یہ بھی نعت مصطفیٰ ہے۔ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا، یہ بھی نعت مصطفیٰ ہے۔ بولنا ضرور اگر سمجھ آئے۔ وما ارسلناک وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ بھی نعت مصطفیٰ ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور بھائی یہ بھی نعت مصطفیٰ ہے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، یہ بھی نعت مصطفیٰ ہے۔ لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ بکرۃ واصیلا، اور بھائی یہ بھی نعت مصطفیٰ ہے۔ الرحمن علم القرآن علم القرآن، یہ بھی نعت مصطفیٰ ہے۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی، یہ بھی نعت مصطفیٰ ہے۔ یاسین، یہ بھی نعت مصطفیٰ ہے۔ طٰہٰ، یہ بھی نعت مصطفیٰ ہے۔ یا ایھا المزمل، یہ بھی نعت مصطفیٰ ہے۔ یا ایھا المدثر، یہ بھی نعت مصطفیٰ ہے۔ عالم الغیب فلا یظہر الا علی غیبہ احدا الا
इल्ला मिर्तदा मिर रसूल, ये भी नाते मुस्तफा है। सुन्नी बोले वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा कला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, और ये भी नाते मुस्तफा है। अलम नशरह लका सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़दा ज़हरक, पक्का बंदा बोले वारफ़अना लका ज़िक्रक, ये भी नाते मुस्तफा है। आला हजरत ने मेरे नबी की नात लिखी, अहमद रजा ने बड़ा कुछ लिखा, बड़ा कुछ लिखा। देखो ना, जब लोगों ने ये कहा कि नबी किसी शय का मालिक व मुख्तार नहीं है, अहमद रजा ने कहा तू कहता है मालिक व मुख्तार नहीं है, हमसे सुन, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, नकीनो मकां तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, दने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जुबां तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, फरिश्ते खिदाम रसूल हशम तमाम उमम गुलाम करम वजूद अदम हुदूसो कदम जहां में अया तुम्हारे लिए, कलीमो नजी मसीहो सफी खलीलो रजी रसूलो बदी अदीको वसी गनीयो अली सना की जुबां तुम्हारे लिए, तुम्हारी चमक तुम्हारी धमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक, जमीनो फलक नसा को समक नसी का निशान तुम्हारे लिए, वो कमजे नहा ये नूरे फशा, वो किम से अया ये बज़्म फका, ये हर तनजा ये बागे जना, ये सारा समा तुम्हारे लिए। सहाबे करम रवाना किए कि आपे नाम जमाना पिए, जो रखते थे हम वो चाकसिए, ये सितरे बता तुम्हारे लिए, जना में चमन चमन में समन समन में बबन बबन में दुल्हन सजाए मेहन पे ऐसे मिनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। ओ खलीलो नजी नसीहो सफी, सभी से कहीं भी बनी ये बेखबरी के खल्क फिरी, कहां से कहां तुम्हारे लिए, इशारे से चांद को चीर दिया, डूबे हुए कूर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तबाह तुम्हारे लिए। सबा वो चले के बाग फिले, वो फूल खिले के दिन हो बले, लिबा के तले सना में खुले, रजा की जुबां तुम्हारे लिए। इतना कुछ लिखकर अहमद रजा ने कहा, ए रजा खुद साहब कुरान है, मत्ताहे हुजूर तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। अहमद रजा तू महबूब की तारीफों का हक अदा नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि ये जो सारा कुरान है ये मेरे मुस्तफा की दाते बयान कर रहा है। समझो रखना, मैंने आपको ना ये 11वें पारे की जियारत करवानी है और ये आयत आप सुनते रहते हैं, लेकिन इस पर जो आज कलाम आपको सुनाना है आपके इल्म के अंदर भी इजाफा होगा। खाल के कायनात ने फरमाया कुल, क्या फरमाया? कुल। अब जो अहले इश्क है ना वो कहते हैं जब इस लफ्ज पे पहुंचो तो मजा लिया करो, जब इस लफ्ज पे पहुंचो तो लुत्फ लिया करो, जब इस लफ्ज पे पहुंचो तो सुरूर लिया करो। कहते हैं जरा प्यार का इजहार तो देखो, मोहब्बत का इजहार तो देखो। जब किसी से बड़ा प्यार हो जाए ना तो कहा जाता है तुसी आखो। आपको जरा महसूस कीजिएगा, जब बड़ी प्यार हो जाए ना कहा जाता है तुम कहो, तुसी आखो, तेरी बात मेरी बात है। आला हजरत कहते हैं मैं ना तुम्हें बताऊं कि ये कुल बार बार रब ने क्यों फरमाया है। फरमाया रब को पसंद है कलाम मेरा हो, जुबान मुस्तफा की हो। कुर्बान जाऊं अपने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कलाम के ऊपर। खुदा की कसम रब ने सारे नबियों को जुबान अता की, सारे नबियों को कलाम करने का मलका अता किया, लेकिन जैसा कलाम मेरे आका का है ऐसा कलाम किसी नबी का नहीं है। जैसा कलाम मेरे आका का है कायनात में ऐसा कलाम किसी शायर का नहीं है, किसी अदीब का नहीं है, किसी आलिम का नहीं है। और मैं आपको अगली बात भी जरा सुनाऊं कि पीर मेर अली शाह साहब ने जब हुजूर के कलाम का तज़किरा किया ना तो क्या कहते हैं, ये पंजाबी थोड़ी जी समझ आ जाए तो बोले हो जरूर। कहने लगे ओदे रुतबे ना कोई तोले, ओदी रीस कौन करे जिदे मुंह विचों रब बोले। समझ आ गई है। ते साडे पंजाब दा एक नासर नामी शायर है, ਉਹਨੇ भी बड़े कमाल दी गल लिखी। उसने आखिया कि शोला जिवें अग दा तंदूर विचों बोलदा, और इश्क हकीकी मंसूर विचों बोलदा, जायका मठाइयां दा खजूर विचों बोलदा, ते फैज बाबे बुल्ले दा कसूर विचों बोलदा। नासर मुहद्दिसां ते मुफस्सरां दा फैसला रब जदों बोलदा हुजूर विचों बोलदा है। और ये मैं जे मियां मोहम्मद बख्श साहब का तस्करा छेड़ा ना वो कहंदे ने कख
سواد نہ مشری اندر حق سواد نہ مشری اندر اسی کھنڈا بھی چک ڈٹھیا اینا ساریاں چیزاں نالوں گلا حضور دیا مٹھیا یہ جو کل ہے نا اب ذرا غور کیجئے گا اعلیٰ حضرت نے جڑا ترجمہ کیا نا اس ترجمے کا اگر آپ نے لطف اٹھا لیا نا تو میں سمجھوں گا کہ آپ اہل دل بیٹھے ہوئے ہیں اہل محبت بیٹھے ہوئے ہیں بڑوں بڑوں نے ترجمہ کیا لیکن اعلیٰ حضرت کا ایک ایک لفظ لکھنا یقین جانے کہ وہ بندے کے دل پر دستک دیتا ہے کہ دیکھو رب فرما کیا رہا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا اے میرے پیارے محبوب فرما دیجئے تو ترجمہ توجہ سے سنیے گا یہ رب کا قرآن ہے اے میرے پیارے محبوب فرما دیجئے کہ رب کے فضل اور رب کی رحمت پر ہی خوشی منانی چاہیے یار توجہ نہ جمعہ پہ پھر دوران لگا تو لطف دینا ہے تانوں پتہ لگے اوراں نے بھی ترجمہ کیتا ہے لیکن احمد رضا نے مدینے والے دی نکاح دے نال کیتا ہے خوشی کوئی ایک چیز کی تو نہیں نہ ہوتی بہت ساری خوشیاں ہیں لیکن فرمایا فضل اور رحمت کے ملنے پر ہی پر بھی نہیں یہ کوئی محبت کا پیغام دے رہا ہے اللہ اچھا ایک اور بات بتاؤں یہ آپ ذرا غور کریں یہ قرآن مجید کے اندر نا فل یفرحو آیا ہے فل یفرحو اس کا مطلب ہوتا ہے خوشی کرنا خوشی منانا آپ اگر قرآن مجید اب دیکھیں رب کیا کہہ رہا ہے جب فضل ہو جائے رحمت ہو جائے تو خوشی کرنی ہے اب قرآن مجید کا اگر آپ مطالعہ کریں نا میں نے آپ کو پہلے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے جہاں جہاں پر لفظ فرا آیا ہے نا قرآن کے اندر اس کی مذمت بیان کی گئی ہے اس سے منع کیا گیا ہے اس سے روکا گیا ہے جس طرح آپ 20واں سپارہ پڑھو اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یحب الفارحین فرا کا لفظ آیا ہے رب کہتا ہے میں فرا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا اسی طرح سورۃ الحدید کے اندر فرا کا لفظ آیا ہے رب فرماتا ہے ولا تفرحوا بما آتاکم جو تمہیں میں نے دیا ہے نا اس پہ فرح نہ کرو اس پہ اتراؤ نہیں اسی طرح 7ویں سپارے میں آتا ہے حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناہم بغتہ فرمایا کہ جب انہیں خوشی ہوئی جو ہم نے ان کو دیا تو ہم نے اس کو پکڑ دیا اب آپ غور کریں میں نے 3 مقام سے قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں تو رب نے فرح سے منع کیا ہے فرح کی مذمت بیان کی ہے اور فرح سے روکا گیا ہے لیکن فرمایا ایک مقام ایسا ہے میں روکتا نہیں میں حکم دیتا ہوں کہ خوشی کرنی ہے خوشی منانی ہے اب یہ ساری 4 آیتوں کو اکٹھا کیا جائے نا تو نتیجہ کیا نکلتا ہے او بندیا یہ جڑی فانی زندگی ہے اس پہ خوش نہ ہو ایک نہ ایک دن ختم ہونی ہے یہ جو تجھے صلاحیت دی ہے یہ جو تجھے کمالات عطا کیے ہیں اس پہ فخر نہ کر ایک دن ختم ہو جانے ہیں یہ جو تجھے میں نے نعمتیں دی ہیں اس پر اترا نہ غرور نہ کر تکبر نہ کر آج ہے ہو سکتا ہے کل نہ ہو لیکن فرمایا فضل اللہ وبرحمتہ جدو فضل ہو جائے جدو رحمت ہو جائے خوشیاں کرنیاں نہیں خوشیاں جھومنا ہی جھومنا جشن کرنا ہے جشن کرنا میرے دوستو رکھو کسی بھی کلمہ پڑھنے والے کے سر پہ قرآن اسے پوچھو کہ رب کا سب سے بڑا فضل کیا ہے رب کی سب سے بڑی رحمت کیا ہے خدا کی قسم دل کا مفتی بولتا ہے سب سے بڑا فضل بھی مصطفیٰ ہے سب سے بڑی رحمت بھی مصطفیٰ ہے سرکار کی آمد یا رسول اللہ لبیک یا رسول میں دیکھو خالق کے کائنات نے فرمایا ہے منہ نہیں بنانا جدو فضل ہو جائے تو خوشیاں کرنیاں نے احمد مصطفیٰ یہاں پر ایک بات آپ کو ایک نا جملہ آپ کو پڑھانا ہے تاکہ قرآن کے حکم پہ عمل ہو جائے پنجابی تھوڑی تھوڑی پڑھ لو گے میرے ساتھ رل خوشیاں یار بناؤ اللہ نے کرم کمایا ساڈا مدنی آقا ہے خوشی کا ذرا اظہار کرو ساڈا مدنی آقا
साडा मदनी होया चार चुफेरे ओदे करम दियां बरसातां होया नूर दा नूरी चानन मुक गईयां कालियां रातां तुसी फर्शियो फर्श सजाओ अल्लाह ने अर्श सजाया साडा मदनी आका है ओए ऐ ते पढ़ो ना सारे साडा मदनी तुसी फर्शियो फर्श सजाओ अल्लाह ने अर्श सजाए पढ़ो सारे साडा मदनी आका है ओ साडा मदनी आका है मजा नहीं आंदा साडा 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 मदनी आका है और फिर आप गौर करें जरा गौर करें ये जो मैंने कहा है ना कि सबसे बड़ा फजल भी हुजूर है सबसे बड़ी रहमत भी हुजूर है यकीन जाने ये कोई जज्बाती जुमला नहीं है मैंने पहले कहा जिन्ना कुरान सानू आंदा ना देखो मैं लफ्ज़े कुरान बोले आखो सुभान अल्लाह हाँ सबसे बड़ा फजल जाने जाना जनाबे मोहम्मद मुस्तफा है आप गौर करें ना ये सांसें कितनी कीमती शय है ये रुकने लगे ना तो अहले खाना कहते हैं सब कुछ ले लो ये सांसें किसी तरीके से जारी कर दो पता ये चला दुनिया के अंदर जो कुछ भी है ये चंद सांसों का सिला नहीं हो सकता ये चंद सांसों का बदला नहीं हो सकता और मैं आपको एक हदीस सुनाऊं मेरे नबी पाक का फरमान निसाई के अंदर मौजूद है आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कल क़यामत वाले दिन एक इबादत गुजार को रब कहेगा चल मेरी रहमत की वजह से जन्नत में जा वो कहेगा है मेरे पाक परवरदिगार अब भी रहमत की वजह से मैंने रातों को क़याम किया है मैंने सजदे किए हैं मेरे नबी ने फरमाया एक पलड़े में इबादत रखी जाएगी एक पलड़े में मैंने ना ये रवायत बयान की ह्यूस्टन के अंदर तो एक मुफ्ती साहब कहने लगे इसका हवाला दिखाओ मैंने कहा हम उड़ती नहीं सुनाते हम कुछ ना कुछ पढ़ के सुनाते हैं ये लो जरा हवाला मैंने कहा खाल के कायनात के हबीब ने कहा पूरी जिंदगी की इबादत एक तरफ दूसरे पलड़े में एक सांस रखी जाएगी सारी नहीं एक सांस फरमाया एक सांस बारी आ जाएगी ओए मेरे नबी के दीवानों ये जुमला सुनो और झूमो और मैंने कहा जब सारी जिंदगी की इबादत एक सांस का मुकाबला नहीं कर सकती तो जिसके सदके से सारी कायनात की सांसें चल रही है उसका मुकाबला क्या कर सकता है आप मुझे बताएं अपना यार कोई किसी को देता अपने महबूब वाले कोई तकन भी नहीं देता अपने यार वाले कोई तकन भी नहीं देता अपने प्यार वाले कोई हाथ भी पान नहीं देता लेकिन तुसी जरा अंदाजा ते करो अपना महबूब भी हमें अता फरमाया है और फिर अर्श को भी सजाया है जिब्रील को भी भेजा है झंडे लेकर जाओ और फिर जन्नत की बीबियों को भी हजरत आमिना की बारगाह में भेजा है आप यहाँ पर जरा गौर करो महबूब मिले तो खुशी होती है महबूब देकर खुशी नहीं होती मिले तो खुशी होती है देकर खुशी नहीं होती लेकिन दोस्ताने मोहतशम हम इसलिए महबूब देकर गमगीन होते हैं क्योंकि महबूब हमसे जुदा होता है रब ने महबूब देके खुशियों का इजहार इसलिए फरमाया है फरमाया तानू महबूब दिता ते है लेकिन अपने तो जुदा नहीं कीता है तुम्हें महबूब दिया तो है लेकिन अपने से जुदा नहीं किया इसलिए आजम चिश्ती साहब ने लिखा तू चाहे तो हर शब हो मिसाले शबे असरा तू चाहे तो हर शब हो मिसाले शबे असरा तेरे लिए दो चार कदम अरे शबरी है पता नहीं आप क्या सुन रहे हो तू चाहे तो हर शब को मिसाले शबे असरा इब्न याकूब को अल्लाह ने सूरत बख्शी
حضرت عیسیٰ کو مسیحائی کی دولت بخشی، یعنی ہر ایک کو کوئی عزت کوئی عظمت بخشی، میرے سرکار کو بے پردہ زیارت بخشی۔ پھر کیوں نہ کہے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے۔ اگر مزاج یہی والا تو پڑھو، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پر مگر عرش نشین ہے، اور ہر ایک کو میسر کہا تیرے در کی غلامی، اس در کا تو دربان بھی جبریل امین ہے۔ ہم نے محبوب کو حاصل کرنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کی، کوئی محنت نہیں کی، کوئی چلے نہیں کاٹے۔ آپ کو پتا ہے یو ایس اے آنے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ محنت کرنی پڑتی ہے، کچھ نہ کچھ لوگ پاپڑ بیل لیتے ہیں، اور کوئی چیز بھی حاصل کرنی ہو کوئی محنت کرنی پڑتی ہے۔ اس دنیا کی کیا حیثیت ہے، اس دنیا کا کیا اسٹیٹس ہے، آج ہے تو کل نہیں ہے، لیکن یہ جو منا آیا ہے نا قرآن کے اندر کہ ہم نے تم پر احسان کیا ہے، پتہ ہے منا کسے کہتے ہیں؟ منا کہا جاتا ہے کہ بغیر کوشش کے بغیر محنت کے جیڑی چیز مل جائے نا، جیڑا تحفہ مل جائے اس کو منا کہا جاتا ہے۔ رب نے منا کہہ کے بتایا تہاڈا کمال نہیں کہ تانوں میں یار دے چھڑیا ہے، اے میرا پیار ہے کہ تانوں یار دے چھڑیا ہویا ہے۔ ساری زندگی سجدے کے اندر پڑے رہے نا تو رب کے اس احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ ایک مہینہ کہنے لگا رب کا تو احسان ہے کہ اس نے مومنوں پر احسان کیا، اپنا محبوب عطا کیا، لیکن حضور کا مومنوں پر کوئی احسان نہیں ہے۔ میں نے کہا بغیر عشق محمد پڑھتا ہے جو بخاری آتا ہے اسے بخار آتی نہیں بخاری۔ میں نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں خدا کی قسم، جنہوں نے حضور کو مانا ہے میرے نبی کا احسان ان پر بھی ہے، جنہوں نے میرے نبی کو نہیں مانا میرے نبی کا احسان ان پر بھی ہے۔ میں بخاری کی روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میرے نبی پاک نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کا جو قد تھا وہ 60 گز تھا، فرمایا سلسلہ چلتا رہا، ہر صدی میں قد کم ہوتا رہا، فرمایا یہاں تک کہ فلم یزید الخلق ینقص حتی الآن، یہاں تک کہ میں آ گیا، یہ جو قد میں انسان کے قد میں کمی ہوتی تھی یہ سلسلہ رک گیا۔ دوستو حضرت آدم سے لے کے حضور کے آنے تک اگر دیکھا جائے نا 60 گز کے اندازہ لگایا جائے کہ کتنا قد کم ہوا ہے تو 3 فٹ 2 انچ کم ہوا ہے۔ حضور کو آئے ہوئے 1500 سے زائد سال ہو چکے ہیں۔ دوستو اگر قد کے اندر کمی کا سلسلہ جاری رہتا خدا کی قسم اتنے بونے سب نے نظر آنا تھا، اتنا قد سب کا نظر آنا تھا، لیکن رب نے کرم فرمایا، محبوب کو پیدا فرمایا۔ حضور کی ولادت کی برکت سارے انسانوں پر اس طرح ظاہر ہوئی کہ یہ نکے ہونے سے بچ گئے، یہ بوڑے ہونے سے بچ گئے۔ اور میں نے کہا تو کہتا ہے کہ سال بعد میلاد کیوں کرتے ہو، سال بعد چنڈیاں کیوں لگاتے ہو؟ ہمارا عشق تو یہ ہے جب بھی بندہ آئینہ دیکھے میلاد مصطفیٰ کا تذکرہ کرے اور مدینے کی طرف رخ کر کرتے ہیں پورے قد سے جو کھڑا ہوں سوڑی آئینہ تیرا کرم ہے۔ نجدیو تم پہ میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیو تم پہ میرے آقا کی عنایت نہ سہی، کلمہ بھی پڑھانے کا احسان گیا، لیکن ہم نمک حرام نہیں ہیں بلکہ جن کا کھاتے ہیں انہی کے گیت گاتے ہیں۔ ہم آج بھی کہیں گے مرتے دم تک کہیں گے کہ پورے
قد سے جو کھڑا ہوں سونے یہ تیرا کرم ہے بولو پورے قد سے جو کھڑا ہو یہ تیرا کرم ہے سب نے کہنا کوئی زبان خاموش نہ رہے مجھے جھکنے نہیں دیتا سہارا تیرا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی یا علی کس کو نہیں ہے حضور کا سہارا واہ واہ سبحان اللہ ساغر نے لکھا یا رسول اللہ غم کے ماروں کا سرا تم ہو غم کے ماروں کا آسرا تم ہو بے سہاروں کا آسرا تم ہو بے سہاروں کا آسرا تم ہو آپ سے کائنات روشن ہے آپ سے کائنات روشن ہے چاند تاروں کا سہرا تو ہو اس جملہ دیکھیے گا ذرا ناز ہے جس پہ باغ جنت کو ناز ہے جس پہ باغ جنت کو ان بہاروں کا سہرا سارے پڑھو ان بہاروں کا گفتگو مکمل ایک باری ذرا اونچی آواز آیا کو سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری آمد مصطفیٰ علماء اہل سنت آنے والے کی خوشی وہ کرتے ہیں آنے والا جن کا کچھ لگتا ہے بے شک بے شک بے شک بے شک آپ کے گھر میں بیٹا ہو اور آپ تیسرے علاقے میں جا کے کہو خوشیاں کرو جھنڈے لگاؤ مٹھائیاں ونڈو وہ کہیں گے آپ کے گھر میں ولادت ہوئی ہے بیٹے کی خوشیاں آپ پر ہیں خوشیاں آپ نے کرنی ہے تو یہ ہم خوشیاں کر کے بتاتے ہیں وہ جو آئے ہیں نا وہ جو آئے ہیں جن کی آمد ہے میرا عشق بھی تو میرا یار بھی تو میرا دین بھی تو ایمان بھی تو میرا جسم بھی تو میرا روح بھی تو میرا قلب بھی تو جند جان بھی تو میرا ذکر بھی تو میرا فکر بھی تو میرا ذوق بھی تو وجدان بھی تو میرا دھرم بھی تو میرا برہم بھی تو میرا شرم بھی تو میرا شان بھی تو میرا کعبہ قبلہ مسجد ممبر مذہب دے قرآن بھی تو میرے فرض فریضے حج زکاتہ صوم صلاۃ اذان بھی تو یار فرید قبول کرے سرکار بھی تو سردار بھی تو سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے ہیں یہ جو 12 ربیع الاول کا دن ہے یہ تو حضور کے جانے کا دن ہے تم خوشیاں کرتے ہو صحابہ تو روک رہے تھے
میں نے کہا تم کا کوئی اعتراض ایسا نہیں جس کا جواب ہمارے اہل علم احباب نے لکھا نہ ہو. بے شک. آپ کو مزہ نہ آیا تو پھر کہیے گا, ہو سکتا ہے یہ جواب آپ نے کم ہی سنا ہو. دیکھو دوستو, یہ اعتراض کیا جاتا ہے اور پھر اس پر دلائل بھی کچھ دیے جاتے ہیں کہ حضور نے جب پردہ فرمایا صحابہ کی آنکھوں میں آنسو تھے. تم جشن مناتے ہو, تم خوشیاں مناتے ہو, تم جو ہے وہ مسرور ہوتے ہو, تم جو ہے وہ جھومتے ہو, تو یہ صحابہ والا تو طریقہ نہ رہا. میں نے کہا ہم تم کو بتاتے ہیں, یہ جو تم عقلی دلائل دے کے شبہات ڈالنے کی کوشش کرتے ہو نا, میرے نبی کی تشریف آوری دو صورتوں کے اندر ہوئی ہے, دو حیثیتوں کے اندر ہوئی ہے. ایک تشریف آوری ہے جسمانی طور پر, ایک تشریف آوری ہے روحانی طور پر. روحانی طور پر او میرے دوستو, صحابہ کے پاس مدینے والا جسمانی طور پر آیا ہے. وہ صحابہ دیکھتے تھے مدینے والا کعبے کا طواف کرتا تھا, وہ صحابہ دیکھتے تھے مدینے والا نماز پڑھاتا تھا, وہ صحابہ دیکھتے تھے مدینے والا مدینے کی گلیوں میں گھومتا تھا, وہ صحابہ دیکھتے تھے کہ حضور کا چلنا کیسا ہے, حضور کا بیٹھنا کیسا ہے, حضور کا پینا کیسا ہے, حضور کا کھانا کیسا ہے. وہ حجرے حضرت عائشہ سے نکلتا ہوا یار کو دیکھتے تھے, وہ محبوب کی زبان سے قرآن کی تلاوت سنا کرتے تھے, وہ محبوب کی زبان سے رب کی باتیں سنا کرتے تھے. جب صحابہ کی نگاہوں سے یہ جسمانی صورت غائب ہوئی نا, تو اس لیے ان کی آنکھوں میں آنسو آئے. ہم کے پاس جسمانی طور پر نہیں آئے, روحانی طور پر آئے ہیں. اور سنو, جب سے آئے ہیں مدینے والا گیا ہی نہیں ہے. بے شک بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جب سے آئے ہیں گئے ہی نہیں. مدینے والے ہائے ہائے, جب سے آئے ہیں وہ گئے ہی نہیں ہے. اسی وجہ سے جہاں پر بھی ہم جا رہے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشیاں منا رہے ہیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جشن کے تذکرے کر رہے ہیں, اور ساتھ ان کو یہ بھی بتا رہے ہیں اے مکنا نہیں. اگر ایک جملہ پڑھاؤں تو پڑھ لو گے جی بے شک. رہے گا یوں ہی ان کا چارہ رے گا یوں ہی ان کا چارہ رے گا یوں ہی ان کا چارہ رے گا. پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے, پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. اچھا یہ بھی میں آپ کو بات بتاؤں, چونکہ یہاں پر آڈینس ایک جیسی ہی ہونی ہے, جہاں پر بھی جانا ہے, ٹھیک ہے. اچھا جلوس دکھاؤ, جھنڈے دکھاؤ, اب سارا کچھ دکھانے کا ٹھیکہ ہم نے ہی لیا ہوا ہے. ویسے ایک سوال ہے, ہاں صحیح بات ہے. تم منع پر کوئی دلیل دکھاؤ. ہر شے کا ٹھیکہ ہم نے لیا ہوا ہے, لیکن یاد رکھنا ہم دلیل سے خالی لوگ نہیں ہیں. بے شک. حضور کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنا, باہر نکلنا, میں ابھی جھنڈا بھی ثابت کروں گا اور خدا کی قسم ڈنڈا بھی ثابت کروں گا. بات نہیں, اگر میں سمجھنا کہ میں ایسا خطیب ہوں کہ جس کے پاس نالج کوئی نہیں. ہاں ڈنڈا بھی ثابت کروں گا, جھنڈا بھی ثابت کروں گا, اور خدا کی قسم یہ جو ڈنڈا ہے ایسا ڈنڈا بھی کسی کے پاس نہیں ہے, اور اس جھنڈے کی طرف دیکھو ایسا جھنڈا بھی کسی کے پاس نہیں ہے. اب میں پہلے آپ کو بتاؤں کہ جب
जब हुजूर की आमद हुई, जब नबी पाक मक्कातुल मुकर्रमा से मदीनातुल मुनव्वरा की तरफ आए तो क्या कैफियत थी, लोगों ने क्या किया। मैंने पहले कहा उनके पास जिस्मानी तौर पर आए, हमारे पास रूहानी तौर पर आए। जब जिनके पास आए क्या कैफियत थी। फसाइदर रिजालू वन निसाऊ फौकल बुयूती, ये मुस्लिम है। मर्द भी छतों पर चढ़ गए, औरतें भी छतों पर चढ़ गई। फतफर्रकल गिलबानू वल खतम फी तुर्की, जो गुलाम थे, जो खातमीन थे, वो सड़कों पर आ गए। युनादूना या मोहम्मद या रसूल अल्लाह, या मोहम्मद या रसूल अल्लाह। मैंने कहा हमें दांत तो दो। वो देख के कहते थे या रसूल अल्लाह, हम बिन देखे कह रहे हैं या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पुकारो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की दूर, मिसल फारिस नजद के कले गिराते जाएंगे। आग हो जाए उदम चल कर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। पुकारो या रसूल अल्लाह, या चलो आप लगता है कुछ ना कुछ थक भी गए होंगे। आपको आखिरी दो बातें बताता हूँ और अपनी गुफ्तगू मुकम्मल। आप कह रहे थे ये डंडा कहाँ से साफ, ये बता दें, ये बड़ा जरूरी। 9वीं सदी के बुजुर्ग हैं, 9वीं सदी के 600 साल पहले की उन्होंने किताब लिखी वफाउल वफा, अल्लामा नूरुद्दीन रहमतुल्लाह तआला अलैह। आज भी अगर आप नेट पर जाके लिखे ना तो आपको ये किताब मिल जाएगी। उसके अंदर लिखा है जब हुजूर मदीने के करीब पहुंचे ना तो हजरत बुरैदा असलमी, तवज्जो है आप अहबाब, हजरत बुरैदा असलमी जब हुजूर मदीने के करीब पहुंचे, मदीने आमद होने लगी, इन्होंने 70 साथियों समेत हुजूर अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ा। अगले जुमले का जरा लुत्फ लीजिएगा। हुजूर को क्या कहते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह, मेरा दिल ये चाहता है मदीने में आपका दाखिला किसी झंडे के साथ होना चाहिए। अब उस वक्त इस तरह की कोई फैक्ट्रियां तो मौजूद नहीं थी जो इस तरह के झंडे बनाए, लेकिन कुर्बान जाए साहबी का इश्क देखो कैसा था। उन्होंने नेजा निकाला, डंडा साबित हुआ कि नहीं हुआ, उन्होंने नेजा निकाला और नेजा निकाल कर अपनी पगड़ी को खोला और नेजे के ऊपर पगड़ी को रखा। हुजूर के आगे आगे चल रहे थे और जुबान हाल से यही बता रहे थे, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, हुजूर। मैं कहता हूँ क्या 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 मजा होगा, क्या कैफियत होगी कि पीछे हुजूर है, झंडा लेकर आगे आगे चल रहे हैं और अहले मदीना को पैगाम दे रहे हैं। हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए हैं, सुरूर आ गए हैं, हुजूर आ गए। जिसकी जुबान खामोश है ना तो मुझे 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 जरा दुख होगा। हुजूर आ गए हैं, सुरूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, सुरूर आ गए हैं। फलक के नजारों, ज़मीं की बहारों, ईद मनाओ, हुजूर आ गए। मैं कुर्बान जाऊं जिन्होंने हाथों को उठाया है। फलक के नजारों, ज़मीं की बहारों, खुशियां मनाओ, हुजूर आ गए। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह था। आखिरी दो बातें, आखिरी बात करके गुफ्तगू मुकम्मल। अल्लामा इब्ने जौजी कोई छोटा बंदा नहीं, बेशक इब्ने जौजी एक मुहद्दिस का नाम है, अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम थे अल्लामा इब्ने जौजी रहमतुल्लाह तआला अलैह। उन्होंने अपनी किताब के अंदर ये वाकया नकल किया। देखो
ہمیں تو سرخرو ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں. واہ 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 نہ دنیا نو راضی کرنا آیا نہ کرنا ہے. آپ نے میری بات سمجھی. نہ کرنے آئے ہیں نہ کرنا ہے. آئے بھی مصطفیٰ کے لیے ہیں, جیئیں گے بھی مصطفیٰ کے لیے, مریں گے بھی مصطفیٰ کے لیے. ختم نبوت زندہ باد زندہ باد ختم نبوت زندہ باد زندہ باد لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا. یاد رکھنا میرے دوستو, خدا کی قسم یہ نعرہ حضرت صدیق اکبر سے لے کے آج تک حضور کے عاشقوں کا نعرہ ہے. علامہ ابن جوزی نے جڑی بات لکھی وہ سنے, پھر آخر میں ایک دو جملہ آپ کو سنانا ہے. ترلا بھی تو ڈال لینا. میں نے ویسے ایک چیز لوگوں میں نوٹ کی ہے آج کل کی نا, رب کی بارگاہ میں ترلا نہیں ڈالتے, اسی لیے ان کو جگہ جگہ جا کے ترلے ڈالنے پڑتے ہیں. ابن جوزی کہتے ہیں کہ ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیوانہ تھا اور عالم دین تھا, علامہ ابن نعمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ. کہتے ہیں میں نے خواب میں نا حضور کو دیکھا. علامہ ابن نعمان کہتے ہیں میں نے خواب میں حضور کو دیکھا تو نبی پاک نا کہیں جا رہے تھے, تو میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں کو بوسا دیا. قربان جاؤں ان لبوں پر. کہتے ہیں میں نے حضور کے ہاتھوں کو بوسا دیا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کدھر تشریف لے کر جا رہے ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں فلاں کے ہاں تشریف لے کر جا رہا ہوں. کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ تو اتنے بلند مرتبے والے ہیں, اس کو آپ کے پاس آنا چاہیے تھا, آپ جا رہے ہیں. ایہو جہا پیار بھی کوئی کرتا جے غلاماں دے نال. اس کو آنا چاہیے تھا تو آپ جا رہے ہیں. کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کا رنگ بدل گیا. خدا کی قسم, جس کو اس بات میں شک ہونا وہ اگرچہ میرا یہ جملہ سن کے سر اپنا نیچے کر لے. جس کو یقین ہے نا کہ میں ایک ذمہ دار بندہ ہوں, قسم با خدا یہ جملہ میں نے پڑھا. حضور علیہ السلام کے چہرے کا رنگ بدل گیا. آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تجھے پتہ ہے جس کے ہاں میں جا رہا ہوں وہ کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ نہیں. فرمایا وہ ہے جو میرے میلاد کی خوشیاں مناتا ہے. آخری ترلا ڈالنا ہے گفتگو مکمل کہ یا رسول اللہ ساڈے گھر بھی آؤ. ترلا ہی ہے نا, اینے جوگے نہیں, پتہ تے سارے نوں اپنی کیتیاں دا. یہ نصیر الدین نصیر شاہ صاحب ہے, لکھتے ہیں اے خسرو خوبا شان من, اے خسرو خوبا شان من, اے حسینوں کے سردار آپ میری شان ہے. اے خسرو خوبا شان من, اے خسرو خوبا شان من, قربان نگاہت جانے من, قربان نگاہت جانے من. سارے پڑھو نگاہت جانے من, جلوائے دو کونین فدا. پتہ کیا ترجمہ ہے؟ آپ کے ایک جلوے پر کونین فدا.
नाने मन पढ़ो हाँ सारे यार जाने मन जान नाने मन ये तरला है आखिर में आज यक कदम आबाद शुद आज यक कदम आबाद शुद गम कदमे राने मन आपका एक कदम आएगा एक कदम आएगा हाय हाय मेरा वीराना घर आबाद हो जाएगा मेरा वीराना घर आबाद हो जाएगा है ना कोई सवारी है ऊँटनी पर सवार होके कुबा की तरफ जाने वाले है ना काए सवार राह कुबा एक रोज बयान में माने मने आप सबसे मेरी एक गुजारिश है जितने आप आए हो घंटे आप बैठे हो हर बंदा जरूरी नहीं कि नामवर लोगों को बुलाया जाए फिर ही मिलाद होता है सारे अपने घरों में हुजूर की आमद के तस्करे करो बरकतियाँ होंगी ये जो बेबरकती है ना उसकी बुनियादी वजह यह है कि रब रसूल का जिक्र नहीं होता घर पैसों से आबाद नहीं होते बरकतों से आबाद होते हुजूर की निगाह करम से आबाद होते अपने बच्चों को बिठाकर दुरूद भी अगर आप पढ़ लेंगे ना यकीन के साथ हुजूरी के साथ कसम बा खुदा ये भी महफिल मिलाद है ये तो सबको आता है ना सबसे ओला हवाला एक शेर भी पढ़ लोगे ये भी महफिल मिलाद है